یہ ایک خیالی کہانی ہے جو قدیم زمانے کے طلسماتی قصوں کی یاد دلاتی ہے۔ قندھار کی شہزادی اور قداور جن۔ قندھار ایک ایسا شہر تھا جس کے باسی اپنی بہادری، دیانت اور حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس شہر کا بادشاہ شاہ مراد اپنی نرمی اور انصاف پسندی کے باعث رعایا میں بے حد مقبول تھا، مگر سب سے زیادہ شہرت اس کی بیٹی شہزادی ماہروخ کے حسن و جمال کو حاصل تھی۔ وہ نہ صرف حسن میں بے مثال تھی بلکہ عقل و دانش، خوش اخلاقی اور ہنر میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے سنہری بال، نیلی آنکھیں اور دودھ جیسا چمکتا ہوا رنگ دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا تھا۔ ایک پراسرار عاشق۔ شہزادی ماہروخ کے حسن کے چرچا نہ صرف قندھار بلکہ آس پاس کی ریاستوں اور دور دراز کے علاقوں تک پھیل چکے تھے۔ کئی بادشاہ، شہزادے اور رئیس اس کے در پر رشتہ لے کر آئے، مگر وہ کسی کو بھی قبول نہ کرتی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے انتخاب میں جلد بازی نہیں کرے گی، مگر شہزادی کو علم نہ تھا کہ اس کے حسن پر ایک ایسا عاشق بھی فریفتہ ہو چکا تھا جو انسانوں میں سے نہیں تھا بلکہ ایک قداور، طاقتور اور دی قامت جن تھا۔ اس جن کا نام شاہ زل تھا، جو ہزاروں سال پرانا تھا اور جادوئی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ پہاڑوں میں رہتا تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ شاہ زل پہلی بار شہزادی کو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ اپنے محل کی چھت پر کھڑی چند کی روشنی میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس لمحے سے وہ اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ دن رات شہزادی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ جن کا پہلا حملہ۔ رات کے وقت جب سارا شہر نیند میں ڈوبا ہوتا، شاہ زل قندھار کے محل کے قریب آ کر چھپ جاتا اور دور سے شہزادی کو دیکھتا۔ رفتہ رفتہ اس کی محبت دیوانگی میں بدلنے لگتی ہے۔ ایک رات وہ شہزادی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی طاقت سے پورے محل میں خوف و ہراس پیدا کر دیتا ہے۔ محل کے در و دیوار لرزنے لگتے ہیں، خدام خوفزدہ ہو کر چیخنے لگتے ہیں اور محافظ اپنے ہتھیار سنبھال لیتے ہیں، مگر جن کی طاقت کے آگے سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی جن شہزادی کو اٹھانے کے لیے بڑھتا ہے، اچانک محل کے اندرونی دروازے سے ایک سفید رش بزرگ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ قندھار کے سب سے بڑے صوفی بزرگ حضرت یوسف الیاس تھے، جو اپنی روحانی قوتوں سے مشہور تھے۔ حضرت یوسف الیاس ایک تعویذ نکال کر بلند آواز میں کچھ پڑھتے ہیں اور شاہ زل کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ تعویذ جون ہی جن کے قریب پہنچتا ہے، وہ تکلیف سے چلا اٹھتا ہے اور ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ دوبارہ حملہ اور نئی حکمت عملی۔ شاہ زل کی شکست وقتی تھی۔ وہ واپس اپنی غار میں جاتا ہے اور اپنی جادوئی قوتوں کو مزید بڑھانے کے لیے چلا کشی شروع کر دیتا ہے۔ کئی مہینے وہ عبادت اور جادوئی منتر پڑھنے میں گزارتا ہے۔ اس دوران وہ مزید خطرناک اور ناقابل شکست بن جاتا ہے۔ ایک رات وہ دوبارہ قندھار کے محل پر حملہ کرتا ہے، مگر اس بار وہ مختلف طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ انسانی شکل اختیار کر کے ایک حسین نوجوان بن کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک دور دراز سلطنت کا شہزادہ ظاہر کرتا ہے اور بادشاہ سے شہزادی کا رشتہ مانگتا ہے۔ بادشاہ کو یہ نوجوان بہت پسند آتا ہے اور وہ اس کی دانشمندی اور خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، مگر شہزادی ماہروخ کا دل کسی اور سچے عاشق کی تلاش میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس اجنبی کو دل سے قبول نہیں کر سکتی۔ محبت، جنگ اور انجام۔ شہزادی کا انکار شاہ زل کو مزید مشتعل کر دیتا ہے۔ وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہے اور پورے قندھار پر جادوئی حملہ کر دیتا ہے۔ شہر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، درخت سوکھنے لگتے ہیں، پانی کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور لوگ خوف سے اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں، مگر شہزادی ماہروخ ہار ماننے والی نہ تھی۔ اس نے حضرت یوسف الیاس سے مدد مانگی۔ بزرگ نے اسے ایک خاص خنجر دیا جو جادوئی قوتوں کا حامل تھا اور جس سے شاہ زل کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا تھا۔ آخری جنگ قندھار کے قریب ایک ویران میدان میں ہوئی۔ شاہ زل نے اپنی تمام تر طاقت سے حملہ کیا، مگر شہزادی نے اپنی ہمت، عقل اور دیے گئے جادوئی خنجر کی مدد سے آخرکار شاہ زل کے سینے میں وار کر دیا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ شاہ زل ہوا میں تحلیل ہو گیا اور اس کا سحر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قندھار ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا اور شہزادی ماہروخ ایک بہادر شہزادے سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ نتیجہ: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی محبت میں زبردستی کی کوئی جگہ نہیں، اور سچائی اور ہمت سے ہر تاریکی کو شکست دی جا سکتی ہے۔